نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں غسل کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا کہ بال کے برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ غسل کے بنیادی چیزیں ہیں، غسل کے فرض ہیں۔ ان 3 فرضوں کو ادا کرتے ہوئے کسی فرض میں اگر تھوڑی سی بھی کوتاہی رہ جائے گی غسل نہیں ہوگا۔ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے یا کلی کرتے ہوئے یا پورے جسم پر پانی بہاتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ اب ان 3 فرضوں کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 پر کلی کرنا آتا ہے۔ کلی اس طرح کرنی ہے کہ منہ کے ہر پرزے، ہر گوشے میں، داڑھوں میں، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، ہونٹوں سے لے کر حلق کے کنارے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، یا تھوڑا سا پانی لیا، غرارہ کیا، پانی اگل دیا، اس طرح کلی نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، کلی کرنے کے لیے پانی زیادہ مقدار میں لینا پڑے گا، منہ کی ہر طرف گھمانا پڑے گا، دانتوں کی جڑوں تک، زبان کی کروٹ تک، حلق کے کنارے تک، منہ کے اندر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی، کلی والا فرض ادا نہیں ہوگا۔ غرارہ کرنا سنت مبارکہ ہے۔ ایک بندہ کلی بھی کرتا ہے ساتھ غرارہ بھی کرتا ہے۔ کلی کرنے سے، اچھی طرح کلی کرنے سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اور غرارہ کرے گا اس کو سنت مبارکہ کا ثواب ملے گا۔ روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا، کیونکہ ممکن ہے جب آپ غرارہ کریں گے حلق کے نیچے پانی اتر جائے گا۔ اگر پانی نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب روزہ ہو تو غرارہ نہیں کرنا، اچھی طرح کلی کرنے ہی سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک۔ نرم ہڈی یہ ناک کے اندر ہے، یہ جو ناک کا درمیانی حصہ نا، یہاں نرم ہڈی ہے۔ ہاتھ میں پانی لے کر پانی کو سانس کے ذریعے تھوڑا سا اوپر کھینچیں تاکہ پانی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ کافی بندے اتنا زور سے پانی کھینچتے ہیں کہ دماغ تک پانی پہنچ جاتا ہے، پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا زور سے نہیں کھینچنا کہ پانی دماغ تک پہنچ جائے، اور اتنا ایسا نہیں کھینچنا کہ پانی صرف نوک تک ہی پہنچے، آگے نہ جائے۔ نرم ہڈی ناک میں ہے، دماغ میں نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہاں، اگر ناک کے اندر رینٹھ وغیرہ سوکھی ہوئی ہے یا کوئی گندگی وغیرہ ہے، اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے، اور ناک کے جو بال ہیں ان کے اندر پانی پہنچانا، ان کی صفائی کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسرا فرض پورے جسم پر پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔
حضرات محترم، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جائے۔ اگر جسم پر پانی بہاتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا، جسم پاک نہیں ہوگا۔ اکثر عوام سر پر تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں، پھر پورے جسم پر ہاتھ کی مدد سے مل لیتے ہیں، جس طرح تیل ملا جاتا ہے۔ پانی کو جسم پر ملنے سے غسل نہیں ہوتا، بلکہ پانی کو جسم پر بہانے سے غسل ہوتا ہے۔ بہانے کی تعریف یہ ہے کہ جسم پر پانی جب بہاتے ہیں تو کم از کم 2 بوند جسم کے ہر ذرے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جائے۔ اگر 2 بوند پانی نہیں بہا، صرف آپ نے ہاتھ کی مدد سے پانی مل لیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، جسم کی پاکی حاصل نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم، جسم کے بعد اعضاء ایسے ہیں جب تک ان کو توجہ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ نہ دھویا جائے وہ نہیں دھلتے۔ مثلا کسی مرد کے سر کے بڑے بڑے بال ہیں اور ان بالوں کی ہر بال کی نوک سے جڑ تک دھونا ضروری ہے، ان کی جو بالوں کی کھال ہے ان کو بھی دھونا ضروری ہے۔ اگر کسی مرد نے بالوں پر چوٹی لگائی ہوئی ہے، بالوں کو گندا ہوا ہے، تو مرد پر ضروری ہے بالوں کو کھول کر ہر بال کی نوک سے جڑ تک دھوئے اور ان کی کھالوں کو بھی اچھی طرح دھوئے، پھر غسل یعنی کہ فرض ادا ہوگا۔ ہاں، کسی مرد کی بڑی مونچھیں ہیں، ان کو بھی اچھی طرح دھوئے۔ اسی طرح داڑھی مبارک ہے، اس کو بھی اچھی طرح دھوئے۔ یہ جو داڑھی مبارک کی ہر بال کی نوک سے جڑ تک دھونا اور اس کی جو چمڑی ہے، داڑھی کے اندر چمڑی ہے، اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ عورتوں کے لیے مختلف ہے۔ اگر کسی عورت نے بالوں کو گوندا ہوا ہے، چوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ بالوں کو چوٹی کھولے بغیر بھی دھو سکتی ہے۔ چوٹی نرم ہے، اس کے ہاتھ بالوں کے اندر جاتا ہے، جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کسی عورت کی چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہے کہ پانی جڑوں تک نہیں پہنچتا تو اس عورت کے لیے بھی ضروری ہے اپنے بالوں کو کھول کر، چوٹی کو کھول کر پھر غسل کرے گی، تاکہ پانی جڑوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ وہ اعضاء ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ دھوئیں گے تو دھلیں گے۔ اگر کسی عورت نے ناک میں تیلا پہنا ہوا ہے، کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، ان کے لیے ناک میں سوراخ کراتی ہیں، چھید کراتی ہیں، اس سوراخ کو بھی دھونا ضروری ہے۔ بالیوں کے سوراخ کانوں میں جو کیا جاتا ہے یا ناک میں جو سوراخ کیا جاتا ہے، اس کو بھی احتیاط کے ساتھ دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح خواتین ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں۔ نیل پالش کو ناخنوں سے اتار کر پھر غسل کریں گے، کیونکہ نیل پالش کی ایک قسم کی تہ ہوتی ہے، جب تک وہ ناخنوں پر لگی رہتی ہے نیچے پانی نہیں جاتا۔ اسی طرح جب وہ غسل کریں گی یا وضو نماز کے لیے کریں گی تو نیل پالش اتار کر پھر غسل کریں گی، پھر وضو کریں گی۔ اگر نیل پالش لگی رہی، اس کی ایک قسم کی تہ ہے، ان کے ناخن پر پانی نہیں جائے گا، ناخنوں پر پانی نہیں جائے گا، وہ خشک رہ جائیں گے، غسل نہیں ہوگا، ان کی پاکی حاصل نہیں ہوگی، طہارت ان کی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کا احتیاط کرنا ہے، نیل پالش بھی اتار کر پھر غسل کرنا ہے۔ کانوں میں، ناک میں سوراخ ہیں تو ان کو بھی اچھی طرح دھونا ہے۔ یہ جسم کے وہ اعضاء ہیں، ان کو احتیاط اور توجہ سے دھویں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح کانوں کے سوراخوں کا منہ، ان کے بیچ کا حصہ، کانوں کے جو بیچ کے اندر یہ جوڑ وغیرہ ہیں، اس کو بھی احتیاط سے دھوئیں، انگلی کی مدد سے دھوئیں، پانی انگلی کی مدد سے ملتے جائیں اور دھوتے جائیں۔ اور احتیاط کرنی ہے کہ کانوں کے بیچ میں پانی نہ چلا جائے، اس کی وجہ پانی اگر چلا گیا تو تکلیف ہوگی۔ تو اس طرح دھونا ہے کہ پانی کان کے اندر بھی نہ جائے اور کان خوب دھل جائے۔
اور کانوں کے پیچھے اگر بال ہیں، یہ کانوں کا پچھلا حصہ ہے، بالوں کو ہٹا کر اچھی طرح دھونا ہے۔ اور اسی طرح جب گلے کو دھونا ہے، منہ کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر پھر گلے کو اچھی طرح دھونا ہے، اس کے یہ جوڑ ہوتا ہے، یہاں جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ اسی طرح جب بغلوں کو دھونا ہے، بازو کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں، پھر بغلوں کو اچھی طریقے سے دھوئیں۔ تو حضرات محترم، غسل کرتے ہوئے جسم کے ہر جوڑ کو اچھی طرح دھونا اور ملنا ضروری ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ سردیوں میں جسم خشک ہوتا ہے، خالی آپ نے پانی بہا لیا، جسم کو ہاتھ کی مدد سے ملا نہیں تو ممکن ہے کوئی جگہ خشک رہ جائے گی۔ تو ہر جسم کے ہر جوڑ کو اچھی طریقے سے دھونا ہے۔ اسی طرح اگر جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس کی تہہ بن گئی ہے، اس کو بھی ہٹا کر دھونا ضروری ہے۔ مثلا کوئی بندہ کسی چیز کو جوڑ رہا تھا، اس کے ہاتھوں پر ایلفی وغیرہ لگ گئی ہے، ایلفی کی ایک تہہ ہوتی ہے، اس کو بھی پہلے ہٹائیں گے، پھر جسم پر پانی بہائیں گے، اس جسم کو دھوئیں گے، کیونکہ ایلفی کی تہہ ہوتی ہے، تہہ کے نیچے پانی نہیں جاتا، جگہ خشک رہ جاتی ہے، اگر جگہ خشک رہ جائے گی آپ کا جسم پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی اور چیز بھی اگر جسم پر لگی ہوئی ہے جس کی تہہ بنی ہوئی ہے، اس کو ہٹا کر دھونا ضروری ہے۔ تو حضرات محترم، ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے غسل کریں۔ سار کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک سارا جو زہر بدن ہے دھونا فرض ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا، طہارت حاصل نہیں ہوگی، جسم پاک نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں غسل کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔